گلشن اقبال میں پہنچا ہے، میں ان کو دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بلدیات کے حوالے سے سندھ اسمبلی سے جو پیپلز پارٹی نے ایک قانون منظور کروایا ہے، اس قانون کے بعد تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو بجائے اس کے کہ وہ بلدیاتی اداروں کے اندر اختیارات میں تبدیلی کرتے، ترمیم کرتے، بہتر یہ تھا کہ وہ بلدیات کو ہی ختم کر دیتے۔ کچرا اٹھانے کی ذمہ داری بلدیات کے پاس نہیں، ہاسپٹلز بلدیات کے پاس نہیں، تعلیم بلدیات کے پاس نہیں، برتھ سرٹیفکیٹ نکالنا یو سی کے چیئرمین کا کام نہیں ہوگا، کونسلر کی ذمہ داری کوئی نہیں ہوگی، تھانہ اس کے ماتحت نہیں ہوگا، تو پھر یہ یونین کونسل کا ناظم اور میئر کس کام کا ہوگا؟ صرف اس لیے کہ اپنی کرپشن کو بڑھایا جائے، اختیارات انہی اداروں کے ماتحت رہیں جو براہ راست سندھ حکومت کے ماتحت ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ عوام کے ساتھ ایک زیادتی ہے۔ 18ویں ترمیم جہاں صوبوں کو حقوق دینے کی بات کرتی ہے، وہیں 18ویں ترمیم بلدیات کو بھی حقوق دینے کی بات کرتی ہے۔ اس حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ 11 تاریخ کو جو آل پارٹیز کانفرنس کرنے جا رہی ہے، اس حوالے سے انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور صوبائی لیڈرشپ کو شرکت کی دعوت دی ہے۔ میں ان کو آج یہاں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، اور یقیناً پیپلز پارٹی کے جو سندھ دشمن منصوبے ہیں، عوام دشمن منصوبے ہیں، اور بلدیاتی نظام کو ختم کرنے کے جو منصوبے ہیں، جمعیت علماء اسلام ان کی مذمت کرتی ہے، اور عملی طور پر ہم سندھ کے حکمرانوں کے خلاف میدان میں کھڑے ہیں۔ ہم اس پر مشاورت کریں گے، مزید حکمت عملی بنائیں گے، اور عوام کو ان کے حقوق دلانے تک یہ جد و جہد اور اسٹرگل جاری رہے گی۔ آج ہم جے یو آئی فے کے سندھ کراچی کے مرکز پر آج اپنے جے یو آئی کے دوستوں کو 11 تاریخ کو ایم کیو ایم جو آل پارٹیز کانفرنس کر رہی ہے اس کی دعوت دینے کے لیے حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے بڑی خوش دلی سے ہماری دعوت کو قبول کیا ہے، اور یہ اس بات سے متفق ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کا جو لوکل گورنمنٹ ہے یہ بنیادی طور پر ہوتی ہی عوام کے گراس روٹ لیول پر مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے۔ 18ویں ترمیم جس کے لیے پیپلز پارٹی جس کی بڑی شد و مت سے حمایتی ہے، جیسا مولانا صاحب نے ذکر کیا کہ اسی 18ویں ترمیم میں جو 140A ہے وہ صوبائی حکومت کو پابند کرتی ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹو اختیارات اور مالی اختیارات نیچے لوکل گورنمنٹ کو ٹرانسفر کریں، ڈیوالو کریں، لیکن انہوں نے پہلے 2013 میں بہت سارے یہ ترمیم پاس ہونے کے بعد جو 2013 میں جو یہ قانون لے کر آئے، اس میں بہت سارے اختیارات لوکل گورنمنٹ سے بلدیاتی اداروں سے واپس لے لیے، جس میں بلڈنگ کنٹرول ہے، جس میں صاف پانی کی فراہمی، سیوریج کی نکاسی کا، جس میں ماسٹر پلان ہے، جس میں سالڈ ویسٹ ہے، اور اس کے بعد جو یہ ابھی قانون لے کر آئے اس میں جو تھوڑے بہت آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے تھے کہ کچھ اسپتال تھے بلدیہ کے، جس طرح عباسی اسپتال ہے، آئی اسپینسر ہے، جس میں کارڈک ہاسپٹل ہے، ایسے اسپتال یا اس کے تعلیمی ادارے جس میں KMDC کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ہے اور دیگر ادارے، یہ سب بھی واپس لے لیے۔ ایون یہ ہے کہ یہ انہوں نے جو برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانے کا اختیار بھی UC سے واپس لے لیا ہے، اور اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ پہلے کرپشن کرو، کرپشن کے ذریعے اقتدار میں آؤ، اور پھر اقتدار کا فائدہ اٹھا کے مزید کرپشن کرو، مزید پیسے جمع کرو اور اس سے مزید الیکشن خریدو، تو انہوں نے جو میئر کے اور چیئرمین کے جو سلیکشن ہیں وہ بھی انہوں نے جو
اوپن ہینڈ ہوتی تھی ان کو بھی کر کے اس کو بھی خفیہ کر دیا ہے تاکہ جو عوامی نمائندے ان کو خریدنے میں سہولت رہے، انہیں پیسہ دے کر خریدا جائے۔ لوکل باڈیز کا الیکشن، اس میں بھی سب سے بڑا مقصد ان کا کرپشن ہے کہ ان کا صوبائی جو ادارے ہیں اور صوبائی حکومت کا لگ بھگ 1300 ارب روپے سالانہ بجٹ ہے، اس سے ان کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، بلکہ یہ شہری ادارے اور جو ہیں ان کے ذریعے بھی کرپشن کی جائے۔ اور ایم کیو ایم اس کی مذمت بھی کرتی ہے، اس کے لیے جد و جہد بھی کر رہی ہے۔ اور 11 دسمبر کو ایم کیو ایم نے ہوٹل بیچ لگژری میں تمام سیاسی جماعتوں کو آل پارٹیز کانفرنس میں مدعو کیا ہے تاکہ اس ظالمانہ نظام کے خلاف ایک مشترکہ جد و جہد شروع کی جا سکے اور مشترکہ طور پہ آواز اٹھائی جا سکے۔ اسی سلسلے میں ہم جے یو آئی کے دوستوں کے پاس، مولانا صاحب کے پاس حاضر ہوئے تھے دعوت نامہ لے کر۔ انہوں نے ہماری بڑی خوش دلی سے دعوت نامہ قبول کیا ہے۔ انشاءاللہ 11 دسمبر کو ہم تمام لوگ آل پارٹیز کانفرنس میں ساتھ ہوں گے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، میری بات ہو چکی ہے جی، بہت شکریہ، ہو چکی ہے، اب ساتھیوں سے لے لیجیے گا۔